أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 35 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواہ المسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ جو چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ کسی کی بیع یعنی خرید و فروخت کا جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے یا ڈیل ہوتی ہے اس پر کوئی شخص بیع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان کا بھائی ہے اور اس مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے یعنی ظلم نہیں کرتا ہے، نہ کہ اس کی مدد ترک کرتا ہے اور نہ اس سے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اس حدیث میں ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے بیچ میں جو بھائی بھائی کا ریلیشن ہوتا ہے وہ صرف نیم سیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصلی میں وہ بھائی چارگی ہم کو نبھانی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویل وشر ہونا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، جب بھی اس سے کوئی اچھا، اس سے کوئی اوپر، اس سے کوئی بلیسڈ ہوتا ہے تو اس کو ایک یعنی کھٹک ہوتی ہے۔ لیکن حسد اس سے بھی تھوڑا بڑی چیز ہوتی ہے، یہ ہے کہ کسی کی نعمت، بلیسنگ یا بری لگے، پلس یہ خواہش کرنا کہ اس کی وہ بلیسنگ اور نعمت چلی جائے۔ حسد کے بہت سارے لیولز اور ڈگریز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت صرف ان کو ملے اور کسی کو نہ ملے، یہ خواہش رکھتے ہیں۔ حسد دل کا ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے گناہ واقع ہوا ہے۔ شیطان ابلیس کو یہی حسد تھی کہ اس سے بڑا درجہ یا ترجیح آدم علیہ السلام کو کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تھا انا خیر من۔ بنی اسرائیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حسد تھی کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیسے آئی، بنی اسماعیل ان سے بیٹر کیسے ہو سکتے ہیں۔ حسد ایک بھیانک تباہی لا سکتا ہے جس سے گھر، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ حسد دل میں اکیلا نہیں آتا، آتے آتے اپنے ساتھ اپنے ساتھی دشمنی کو بھی لے کر آتا ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان دوسرے شخص سے دشمنی بھی کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو جو ہے کیا کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، بگاڑ کر دیتا ہے، ڈیوائڈ کر دیتا ہے۔ گھروں کو، آرگنائزیشنز کو، بڑی بڑی جگہوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اگر آپ دیکھیں جہاں حسد ہوتی ہے وہاں جو ہے ڈویژن ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلم جماعتوں میں بھی آپ دیکھیے، کہ وہاں پر بھی حسد کی وجہ سے ایک جماعت میں بھی ڈویژن
پھر سب ڈویژن، پھر الگ الگ ہو کر ہر کوئی اپنا کام کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیے یہ ڈیوائڈ اگر ہم ہوں گے تو ہماری امت طاقتور کہاں سے ہوگی؟ ہماری امت کی قوت ڈیوائڈ ہو جاتی ہے۔ اگزامپل، ایک اگر کوئی ہیڈ بننا چاہتا ہے لیکن اس کی جگہ کسی اور کو ہیڈ بنا دیا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ جو انسان نہیں بنا ہیڈ تو وہ خود پوری کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو، یعنی جو ہیڈ بن گیا، جو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہیڈ بنے، ہیڈ یعنی کوئی صدر کی بات کر رہی ہوں، لیڈر کی بات کر رہی ہوں، کوئی امیر کی بات کر رہی ہوں میں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پوری کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹائے۔ پھر ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو برا کہنے لگتا ہے، لوگوں کے دل میں بری بات ڈالنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ حسد صرف اس تک ریسٹرکٹڈ نہیں رہتا، وہ لوگوں کو باتیں کرتا ہے، پھر جو ہے سوسائٹی پوری جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اور ایک خیر کا کام رک جاتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بھی ایک جماعت ہے، جو کوئی ایک نیک کام کر رہا ہے لیکن حسد رکھتا ہے، تو یہ حسد اپنے دل تک نہیں رکھتا، وہ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی برائی معاشرے میں کرنے لگتا ہے، لوگوں کے دل خراب کرنے لگتا ہے اور ایک خیر کے کام سے لوگوں کو روکنے لگتا ہے۔ گھروں میں بھی آپ دیکھیے کہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی NRI ہے، کہیں باہر جا کر جو ہے زیادہ پیسے کماتا ہے، اب دوسرے بھائیوں کو جو ہے اور ان کی بیویوں کو کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ اچھی پوزیشن میں اس بھائی سے اور اس بیوی سے جو ہے حسد ہونے لگتی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کان بھرنے لگتے ہیں، بے جا الزامات لگانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کو الگ کرنے کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے۔ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ڈیورسز ہو جاتے ہیں میاں بیوی میں، اگر اس میں ناکامیاب ہو گئے تو پھر بھائی ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ بھائی جو ساتھ میں بچپن گزارے، ایک ماں باپ کا خون، آج الگ الگ، شکل بھی نہیں دیکھتے، عیدین پر بھی وش نہیں کرتے۔ قصور کیا؟ یہ قصور نئی بیوی کا نہیں ہوتا۔ یوزولی نئی بیوی کے اوپر جو ہے تہمت لگا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو الگ کر لیا، لیکن یہ بیوی کا نہیں، لیکن یہ قصور ہوتا ہے حسد کا۔ حسد یہاں پر اپنا رول پلے کرنے لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا۔ کیوں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا؟ حسد، کہ ان کے ابا جان کے وہ لاڈلے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب بھی تھی اور آج بھی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ علم رکھنے والوں میں بھی ہے۔ یہ ہمارے نیکیوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ حسد کا صرف معاشرے کے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن ہماری خود کی صحت پر بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ حاسد ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، ہمیشہ اینکشیس رہتا ہے، ہمیشہ ڈسکنٹینٹ رہتا ہے، کیونکہ سب اس کو چاہیے، اور دوسروں کی کوئی نعمت پر وہ خوش نہیں ہوتا، اس کو اس دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، دوسروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی تباہ کرتا ہے، خود کی صحت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اور یہ حسد اگر دل میں ہے تو سمجھیے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نسائی کی ایک حدیث ہے، لا تجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں کیا؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد، یعنی ایک انسان کے یا ایک بندے کے دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اگر ہمارے دل میں حسد ہے تو سمجھ جائیے کہ ایمان آؤٹ ہو گیا، تو حسد کو ہٹا کر ایمان کو ان کرنا ہے۔ حسد کے سائنز کیا ہے؟ یعنی کیسے پہچانیں گے کہ حسد ہے؟ سب سے پہلے کسی کی نعمت، کسی کی بلیسنگ کو وہ چھپاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کی لوگ بات کرے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، یعنی اس کو ایزی لگتا ہے تو کیا ہے؟ یہ حسد ہے، ٹھیک ہے۔ دین اس کی نعمت کو ہاتھ، زبان، ہر طرح سے ہر ایفرٹ لگاتا ہے کہ وہ چلی جائے، یعنی پہلے تو ہاتھ سے کوشش کرتا ہے، دین زبان سے لوگوں میں برائی پھیلا کے کچھ طریقے سے جو ہے پورے اپنے ایفرٹ لگاتا ہے کہ وہ چلے جائیں، دین خود کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، سامنے والے سے وہ نعمت ڈسٹروائے ہو جائے، مجھے نہیں تو اسے بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، سورہ فلق آیت نمبر 5، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو حاسد کے حسد کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے۔
मोमिन इस फीलिंग को अपने दिल से निकालने की कोशिश करता है, उसको भगाने की कोशिश करता है। हसद के बहुत ईविल इफेक्ट्स होते हैं। तिर्मिदी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे अंदर पहली उम्मतों को वही बीमारी हसद और बुग़्ज़ वो दाखिल हो गई। आपस में बुग़्ज़ रखना मूंढने वाली बीमारियां हैं, बालों को मूंढने वाली नहीं बल्कि दीन को मूंढने वाली, यानी दीन को ख़त्म करने वाली बीमारी हसद है। हसद इब्लीस को इबादत गुजार से क्या बना दिया? शैतान बना दिया। और यही हो सकता है हमारे साथ कि हम अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे से हटकर शैतान के लेवल पर आ सकते हैं, इब्लीस की तरह, हसद की वजह से। हसद हम अपने दिल यानी हसद को हम अपने दिल से कैसे भगाएं या कैसे दूर रखें? सबसे पहले इसके इफेक्ट्स याद रखना है, दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से। दुनिया में हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिगाड़ देंगे, आखिरत में सिवाय जहन्नम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है इस हसद की वजह से। ये हमेशा याद रखना है। जो कुछ हम कर सकते हैं करना है उसकी फीलिंग को दूर करने के लिए। जैसे हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजारी करना है, क्योंकि जब हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं तब हमारे अंदर हसद आती है। देन कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, इसकी गाइडेंस में, इसके अहकामात में हमारे अंदर से ये फीलिंग्स ख़त्म होते हैं और कंटेंटमेंट आती है। आखिरत के ऊपर हम जो है कंसंट्रेट करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम जो है कंसंट्रेट करते हैं। असल क्या नेमत और ब्लेसिंग है हमको ये पता चलती है, क्योंकि दुनिया की नेमतें जब हमको बहुत बड़ी नेमतें लगती है तब हमको हसद आ जाता है। लेकिन जब हमको पता चलता है कि ये नेमतों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है एंड एक्चुअली स्ट्रगल तो हमें आखिरत के लिए करना है, तो फिर ये हसद हमारे दिल से दूर जाएगा। लीस्ट इंसान ये कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है, एक्शन न ले हसद के ऊपर, यानी हसद आना दिल में नेचुरल है, लेकिन लीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम अपने हसद की वजह से एक्शन न ले, यानी सामने वाले को बुराई पहुंचाना या उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एक्शन न ले, बल्कि उल्टा अपनी जो है फीलिंग्स को हटाना है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुनासिब काम करना है। फिर एक्शन ना लेने में जिसके लिए जो है हसद हो, अगर दिल में कोई फीलिंग आ जाए तो यूजुअली क्या होता है, जब किसी के लिए हसद होती है तो हासिद क्या करता है, जिसके लिए हसद होती है उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता, उसके अगेंस्ट में हमेशा रहता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये मेरी फीलिंग गलत है, ये सोचकर उसके साथ चीज़ों में कोऑपरेट करना है, उसके लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना है। ये हमेशा हमें जहन में रखना है कि जो दुनिया की नेमतें वो टेम्पररी है, असल नेमतें आखिरत की है, तो उसके लिए हमें कोशिश करना है। अब ये तो हो गया अपने अंदर से हसद कैसे हटाना है, लेकिन अगर कोई हमसे हसद करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पता चलता है साइंस से, सिम्टम्स से, कुछ आमाल से सामने वाले के कि वो हमसे हसद करता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले दुआ करनी चाहिए, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसी वजह से तो ये रात में और कई जगह रात में सोने से पहले और उसके अलावा पर भी नमाजों के बाद अस्कार में भी आते हैं, क्योंकि इसमें दुआ है, हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं। देन नेक्स्ट हमें तवक्कल करना है अल्लाह ताला के ऊपर, कंप्लीट ट्रस्ट रखना है कि हमें सामने वाला जब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक अल्लाह ताला की उसमें मर्जी ना हो, अल्लाह ताला उसको अलाउ करे वो होने के लिए। तो सामने वाला हसद करता है तो फिर क्या करना चाहिए? हमको अल्लाह की पनाह में आना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अल्लाह के सामने वो एक हकीर कीड़ा भी नहीं है, तो मुझे मेरा अल्लाह ही प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद सामने वाला अगर हसद करता है तब भी, क्योंकि उसकी हसद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से टेस्ट हो सकती है, तो अगर वो करे तब भी हमें उसका हक अदा करना है। हो सकता है वो हमारा भाई हो सकता है वो हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है उसका कोई हक हमें अदा करना है, तो तब भी हमको उसका हक अदा करना है और तब भी अब अदल और इंसाफ के साथ ही उसके साथ पेश करना है। स्टिल उसके साथ मोहब्बत और प्यार से हम रहेंगे तो हो सकता है उसके दिल से दुश्मनी मिटे और दुश्मनी के साथ साथ हसद भी मिटे।
حسد تو جائز نہیں ہے، لیکن ہیلدی کمپٹیشن حسد میں نہیں آتا ہے۔ جیسے اسٹڈیز میں آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا فیل ہو جائے یا سامنے والے کے پاس سے نعمت چلی جائے، لیکن آپ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بڑھ چڑھ کر اچھا عمل کریں، خود محنت اگر آپ کر رہے ہیں، خود آپ کی محنت سے آپ کو ملے، اور یہ کمپٹیشن اگر اسلامک اسٹڈیز کے لیے ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ادروائز بھی آپ سامنے والی کی نعمت جانے کے لیے خواہش نہیں کر رہے لیکن اپنی جو ہے محنت سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ الاؤڈ ہے۔ ویسے بھی احادیث سے ثابت ہے کہ رشک دو چیزوں کے لیے یا دو لوگوں کے لیے جائز ہے، ایک وہ مالدار جو اپنا مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا علم والا جو ہے اس کے لیے ثواب جاریہ ہو، تو ان کے ساتھ کمپٹیشن کیا جا سکتا ہے بنا اس خواہش کے کہ وہ نعمت اس کے ساتھ چلی جائے۔ دین آگے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز کے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے۔ اس کو نجش کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب آپ دیکھیے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ بیچ میں کود پڑے۔ اب فار ایگزامپل کوئی 1000 روپے میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، آپ بیچ میں کود کے ارے میں تو اس کو 1500 میں لوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خریدنے والا اچھا تم 1.5 میں لوگے تو تم کیا کہتے ہو؟ تو پھر وہ دو میں لینے تیار ہوگا۔ اس طرح جو ہے بیکار کا بیچ میں ٹپک کر، یعنی آپ کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن بیکار میں بیچ میں آ کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی چیز کو اس طرح کی بولی لگا کر مہنگی بتانا، یہ جو ہے حرام ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ایسا کسی مسلمان کا نقصان کرنا انٹینشنلی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چیز خریدنے کا ارادہ ہو تو پھر اس ٹرانزیکشن یا ڈیل میں جو ہے آ سکتے ہیں۔ دین نیکسٹ حدیث سے بتایا گیا ہے کہ آپس میں بغض نہ رکھو۔ بغض کا کیا مطلب ہے؟ حسد تو ہم جان لیے کہ سامنے والی کی نعمت چلی جانا، یہ خواہش رکھنا۔ بغض یعنی ill feeling، نفرت رکھنا۔ پرسنل خواہشات کے لیے کوئی کسی کنٹری کو بلونگ کرتا ہے، یا کوئی کسی کی سکن کا کلر کچھ ہے، یا کوئی کسی ریس کو بلونگ کرتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نفرت یا ill feeling ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں کو کیا چیز جوڑتی ہے؟ ایمان جوڑتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کی وجہ سے جو بھائی چارگی ہوتی ہے، مسلمان بھائی ہوتا ہے، تو اس میں کسی نیشنلٹی، کسی ریس، کسی کلر یا کوئی اور ڈفرنس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بغض، نفرت یا عداوت نہیں آنا چاہیے۔ جیسے ویری کامن ہے انڈین اینڈ پاکستانیز کے بیچ میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے، یہ جسٹ آن دا بیسس آف نیشنلٹی، جبکہ ایمان نے مسلمان ہونا ہم کو جو ہے جوڑتا ہے، تو پھر اس بنا پہ ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے، اپنے مقام سے محبت رکھنا، اس کے لیے جو ہے آپ کیا کہتے ہیں، اس کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرنا، اور اپنے وطن کے جو ہے کو پراسپرس ہونے کے لیے اس کے لیے اپنا کنٹریبیوشن ہونا، یہ اس کے لیے محبت ہونا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے نظام میں جو ہے اپنا کنٹریبیوشن ہونا یا اس کے لیے کوآپریٹ کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ لیکن کوئی کسی کے سے جو ہے نفرت کر رہا ہے یا بغض رکھ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ کوئی دوسری کنٹری کو بلونگ کرتا ہے، یا کوئی دوسرے کلر کا ہے، کوئی دوسرے ریس کا ہے، یا کسی الگ رنگ والے کو دیکھ کر آپ اس سے نفرت کرے جبکہ وہ مسلمان ہو، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پر بھی بھائی کے بیچ میں، دوستوں کے بیچ میں کسی وجہ سے بھی بغض رکھنا جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر سوموار یعنی منڈے کو اور جمعرات یعنی تھرسڈے کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان 2 آدمیوں کی جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیتے ہیں ان کا معاملہ رہنے دو، اور یہ 3 مرتبہ کہا گیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، فیلنگز رکھتے ہیں، تو ہمارے گناہ نہیں معاف ہوتے مشرکوں کی طرح، ہمارا کیس
ملتوی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک دل نہیں صاف کر لے رہنے دو ان کا معاملہ. تو آج ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عرب میں اوس اور خزرج میں کتنی پرانی دشمنیاں تھی، وہ ایمان کی وجہ سے ختم ہو گئی. ایک دوسرے سے وہ محبت کرنے لگے، ان کی عزت اور رسپیکٹ کرنے لگے. تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے کہ ہر مسلمان سے محبت کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کام. ہر ایک کے ساتھ، سوسائٹی میں، گروپس میں، فرینڈز میں، ریلیٹیوز میں، اینڈ ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں. شیطان ہمارے معاشرے کو بغض اور نفرتوں سے تباہ کرتا ہے. اس لیے تو غیبت اور تہمت سب منع کیا گیا ہے. اگر کوئی انسان کوئی برائی کرتا ہے تب بھی اس کی برائی سے نفرت کرنا ہے، لیکن اس انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی سے نفرت کرنا ہے، انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے. نفرت یوزولی اپنے پرسنل لائکنگ کے بیسس پر ہوتی ہے. اس سے لوگ رشتے کاٹتے ہیں. ہمیشہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اوپن ہونا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، مسکرا کر ملنا چاہیے، بھلائی چاہنا چاہیے، کسی کے سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بوائکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے حدیث کے نیکسٹ پارٹ میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، یعنی بوائکاٹ نہ کرو، قطع تعلقی مت کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے. وہ دونوں ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیرے، یہ جائز نہیں ہے. ان میں سے بہتر وہ ہو جو سلام کرنے میں پہل کرے. تو کسی سے اگر ہم قطع تعلق کرے اور اگر اسی حال میں مر جائے تو ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھے. جس نے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی رکھی اور وہ اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے. آج سوچئے کیا کسی سے قطع کلامی ہے؟ اگر ہے تو اس کو درست کرنا ہے، کیونکہ جہنم میں ہمیں نہیں جانا ہے. نیکسٹ، کسی کی بے پر بے نہ کرے، یعنی سیل پر سیل نہ کرے. میں جیسے اگر کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی 100 روپے میں خرید رہا ہے تو بازو بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا اچھا تو اس کو تمہیں وہ 100 روپے میں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے ادھر آؤ میں تم کو 80 میں دیتا ہوں. یا پھر اگر کوئی جو ہے خرید رہا ہے، جیسے 100 روپے میں کوئی خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ارے میں تم کو اس کو 80 میں دلا دوں گا، تو یہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے. یعنی جب سیل چل رہا ہے بیچ میں کود کر ٹپک کر اس کے اوپر پھر ایک نیا سیل نہ کرے. نہ اپنے بھائی کے شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام بھیجے الا یہ کہ دوسرا شخص اس کی اجازت دے دے. یعنی کہیں شادی کا پیغام چل رہا ہے تو بیچ میں دوسرا پیغام بھیجنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر ایک سیل اور ایک ڈیلنگ چل رہی ہے تو بیچ میں جو ہے دوسری سیل کرنا یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بزنس اور سیل یہ ورلڈلی میٹر ہے، لیکن اس کے بھی شریعت میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہے. تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اگر ہم فالو کرتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں سے بھی دلوں میں نفرتیں آتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے کا جو ہے نیکی کی طرف ہم کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تو ایک دوسرے کی ہیلپ نیکی اور تقوی کے لیے کرنا ہے، نہ کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آپس میں بغض اور نفرت پھیلائے. اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والی چیز یا نفرتیں جو ہے بڑھانے والی چیز ہم کو نہیں کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے یہاں پر آتا ہے کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان کے بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد ترک کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. یعنی ایک تو ظلم نہیں کرتا، دوسرا مدد ترک نہیں کرتا. یعنی جب استطاعت ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکے تو پھر اس کو کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. یعنی امیر غریب کوئی بھی نیشنلٹی کوئی بھی قبیلے کا ہو، سب بھائی بھائی ہے. وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے. اس کو حدیث نمبر 24 میں ظلم کو ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے.
جب غیر مسلمان پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے تو مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظلم سے بھی نفرت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اب آپ دیکھیں، اب ایگزامپل تو اسی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے نیلامی میں بیچ میں کودنا نہیں ہے، سیل میں بیچ میں کودنا نہیں ہے، کسی کو بائیکاٹ نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ظلم ہوگی، یہ ساری چیزوں سے نفرتیں ہوں گی. دین مدد ترک نہیں کرنا. جب کوئی سامنے والا اس کو ہیلپ چاہیے، وین دیٹ پرسن از ان نیڈ آف ہیلپ، تو پھر ہیلپ اگر کرنا ہماری استطاعت میں ہے تو پھر ہمیں ہیلپ کرنا ہے. کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو کرنا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے، بعض مسلمان برے حال میں ہوتے ہیں تو پھر کوئی اس کی جا کے ہیلپ ہی نہیں کرتا. بعض کنٹریز میں بھی آپ دیکھیے کہ قتل و غارت ہو رہے ہیں، باقی سارے اسپیکٹیٹرز ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ کافر مرے تو سب یونائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان مرے تو یونیٹی ہوتی ہے؟ نہیں، سب اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے گروپ میں. ہماری جماعت کا تو نہیں ہے، ہماری گروپ کا تو نہیں ہے، ہمارا آدمی تو نہیں ہے. یہ ہمارے لیے جائز نہیں. لیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں دعا. اگر ہمارے استطاعت میں نہیں ہے ہیلپ کرنا تو ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم جب کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہیلپ جو کرنا ہے وہ فزیکلی، فائنینشلی، ایموشنلی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دین عزت. جیسے آپ دیکھیے کہ ہیلپ میں اگر کوئی جو ہے غیبت کر رہا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو اس کے ایبسنس میں ڈیفینڈ کرنا، تو یہ بھی مدد ہوگی. احادیث کے مطابق اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ایک جگہ اللہ جہنم سے بچاتا ہے جب دوسرے کی مدد کرتے ہیں. پھر جھوٹ نہیں کہنا، کیونکہ جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، ٹرسٹ بریک ہوتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں. دین حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ کسی کو حقیر جب سمجھتے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو کیا سمجھا؟ حقیر ہی تو سمجھا. اور کسی کو حقیر سمجھنا بہت بڑی جو ہے بات ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے. تو کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ ہمارے لیے درست نہیں. تقوی یہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف بتا کر کہا تقوی یہاں ہے. ایمان کی وجہ سے ایک انسان آٹومیٹکلی بلند درجوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو ہمیں حقیر ماننے کا حق نہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام دیں گے یہ ہم کو پتہ نہیں. ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہی. جان، ہم کسی کا قتل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں. کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی وجہ سے الحمدللہ انہیں کلنگ اینڈ مرڈرنگ اتنا کامن نہیں ہے. لیکن مال آپ دیکھیے کتنا عام ہو گیا ہے معاشرے میں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ لینا. بزنس میں یہاں تک کہ قرضدار قرض لے کے مال واپس بھی نہیں کرتا، بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے، بزنس میں لے کر بھاگ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے، یہ تو بڑے لیول پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے لیڈیز جو ہوم بیسڈ بزنس کرتے ہیں وہاں پر بھی میں دیکھتی ہوں کبھی بیچنے والے جو ہے وعدہ کیے وہ سامان نہیں پہنچاتے، کبھی خریدنے والے سامان لے لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے. کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. دین عزت کو نقصان پہنچانا، اور عزت کو نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ غیبت سے، تہمت سے، اس کے پیٹھ پیچھے بری بات کر کے، بری افواہیں پھیلا کر. کیا یہ جائز ہے؟ سوچئے میرا معاملہ، میرے گھر والے، میرے جو ہے سسرال والے، میرے مائکے والوں کے ساتھ کیسا ہے، میرے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے. کیا اس میں حسد، بغض یہ داخل ہوئی؟ کہیں میں خرید و فروخت میں ایسے کام تو نہیں کرتی کہ اگر کوئی چیز لے کر آئے، اچھا ارے تم اتنے میں لائے، میں تم کو اور کم میں دلاتی تھی. ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں.
اسلام ایک بہت خوبصورت ریلیجن ہے، اور ہم کیا پورٹرے کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کتنا خوبصورت ریلیجن ہے کہ حسد بھی جائز نہیں ہے، بغض بھی جائز نہیں ہے، کسی کے سیل میں ٹانگ اڑانا بھی جائز نہیں ہے، کسی کے بارے میں بری فیلنگ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے لیے بھائی ہے، اس کی جان جتنی امپورٹنٹ ہے، کلنگ جتنا سنگین کرائم ہے، اس کو تو ہم سنگین سمجھ لیتے ہیں، اتنا ہی ایکولی سنگین ہے کسی کے مال کو نقصان پہنچانا اور کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا۔ کیا اس لیول کی جو ہے سیریسنس یا اس لیول کی برائی جو ہے ہم سمجھتے ہیں ان دونوں کو نقصان پہنچاتے وقت؟ مسلمان کا بھائی، اب بھائی کا مطلب یہ نہیں کہ میں تو عورت ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارگی، ہمارے لیے عورتیں بہنیں ہوں گی، یہ صرف منہ سے کہنا نہیں ہے بلکہ اس کو نبھانا ہے جو اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے برائیوں کو ہٹا کر ہماری امت کے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت اور بھائی چارگی ڈال دے، تاکہ ہماری امت کی قوت بڑھے، تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم بچیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Oh